رانا صاحب جو الیکٹورل نظام ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جی عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی اور عوام ہی حکومت کریں گے. جس نظام کی بنیاد ہی پیسے پہ ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس میں کرپشن ہوگی. الیکشن لڑنا پیسے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کا، ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ لڑ سکتا ہے. جو ووٹ ڈال سکتا ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. کامران دیا ہوا ہے یہ حق تو. لیکن کیا آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس لڑنا بھی چاہوں تو جیت نہیں سکتا. وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ ملینز آف روپیز رادر سم ٹائمز ا بلین آپ خرچ کریں، اور جب آپ اتنے پیسے خرچ کر کے الیکشن لڑ کے آئیں گے تو کیا آپ نے وہ واپس نہیں لینے؟ یہ تو بزنس ہو گیا نا. تو اسی نظام کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ گورننس کا سٹرکچر جو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا اگر آپ نے امپاور کرنا ہے لوگوں کو. تو اگر آپ نے لوگوں کو امپاور نہیں کرنا، صرف یہ 300-400 جو لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو سال کے 20-25 کروڑ آپ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ جی چلو ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا، وہ بھی خرچ کر کے آئے ہوئے ہیں تو لہٰذا ٹھیک ہے. اس سسٹم کی طرف آئی ایم ایف نے نشاندہی کی ہوئی ہے. جمہوریت میں گننے والا جو عمل ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو پھر جمہوریت میں تو فلور کراسنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پر ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ از ان اسلامک، یعنی لوگوں کا ووٹ آپ نے لیا ایک چارٹر کے تحت، ایک مینیفیسٹو کے تحت، لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے تو آپ نے پریشر میں آ کے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وداؤٹ کنسلٹنگ یور پیپل بالکل ٹھیک. کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، آپ فلور کراس کر جاتے ہیں. یعنی سب سے بڑا فراڈ لوگوں کے ساتھ فلور کراسنگ ہے. سیل اینڈ پرچیز شروع. ابھی دیکھیں ووٹ ڈال دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، استعفیٰ دے دیتے ہیں.